سے پاک ہے حضور نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، فرمایا نیکی پرانی نہیں ہوتی، نیکی پرانی نہیں ہوتی اور گناہ بھلایا نہیں جاتا۔ یہ نہیں کہ گناہ بھلا دیا جائے گا، اس کا بدلہ ملے گا، گناہ بھلایا نہیں جاتا۔ جزا دینے والا اللہ کبھی فنا نہیں ہوتا، لہذا جو چاہو بن جاؤ، تم جیسا کرو گے تمہیں ویسا ہی ملے گا، ویسا ہی بنو گے۔ یہ حدیث پاک کے اندر ہے۔ اسی طرح حدیث پاک کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث توجہ سے سنیے گا، فرمایا جو کسی مسلمان کو ایسی جگہ رسوا کرے جہاں اس کی بے عزتی اور آبرو ریزی کی جا رہی ہو، یعنی ایک بندہ مومن کی پہلے سے ہی کوئی بے عزتی کر رہا ہے۔ ہمارے ہاں اکثر بازاروں کے اندر، چوکوں کے اندر یہ معاملہ ہوتا ہے کہ ایک شخص ہے، اس کو نشانہ بنا لیا جاتا ہے، ہر آنے والا بندہ اس کی بے عزتی کرتا ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں سمجھتا، اس کی کوئی عزت کوئی نہیں کرتا۔ تو فرمایا اگر کسی بندے کی کہیں پر بے عزتی ہو رہی ہو اور فرمایا کہ وہ بندہ وہاں پر ہو تو اللہ تعالیٰ اسے ایسی جگہ ذلیل کرے گا جہاں وہ اپنی مدد چاہتا ہوگا۔ اور پھر فرمایا جو کسی مسلمان کی ایسی جگہ مدد کرے گا جہاں اس کی عزت گھٹائی جا رہی ہے، اس کی بے عزتی کی جا رہی ہے، عزت کم کی جا رہی ہے، وہاں پر اگر کوئی آ کر بندہ اس کی مدد کرتا ہے تو فرمایا اللہ پاک بھی اس کی ایسی جگہ مدد فرمائے گا جہاں وہ اپنی مدد کا طلبگار ہوگا۔ تو جیسی کرنی ویسی بھرنی، اچھا کریں گے تو اچھا ملے گا، برا کریں گے تو برا ملے گا۔ حدیث پاک کے اندر موجود ہے حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے گھر کے اندر ایک عورت نے دعویٰ کیا کہ اتنا حصہ زمین کا یہ میرا ہے۔ جس طرح آج کل بھی ہوتا ہے، کوئی پلاٹ اگر کسی کو نظر آ جائے اور یہ بات مشہور ہو جائے کہ یہ کسی کے نام نہیں ہے تو پھر قبضہ گروپ ہوتا ہے، وہاں پر آ جاتا ہے، قبضہ کر لیتا ہے، اسلحے کے زور پر، مال کے زور پر، لوگوں کے ساتھ تعلقات ان کے بنے ہوتے ہیں، بڑے بڑے آفیسر لوگوں کے ساتھ، ان کے بل بوتے پر جو ہے وہ اس زمین پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ تو جب اس عورت نے حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زمین کے بارے میں، ان کے مکان کے ایک حصے کے بارے میں دعویٰ کیا اور آپ نے کہا کہ نہیں یہ تمہارا نہیں ہے، یہ میرا ہی پلاٹ ہے، یہ میرا ہی گھر ہے، یہ سارا گھر میری ہی ملکیت کے اندر ہے، لیکن اس نے جب جھگڑا کیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا یہ زمین اسی کو دے دو۔ آپ نے فرمایا لیتی ہے تو لے جائے۔ میں نے رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو کیونکہ فرماتے ہوئے سنا ہے جس شخص نے ایک بالشت زمین، ایک بالشت یہ جسے ہم کہتے ہیں، ایک بالشت زمین بھی ناحق لے لی، قیامت کے دن اس کے گلے میں 7 زمینوں کا طوق ڈالا جائے گا۔ اس کے بعد آپ نے دعا فرمائی یا اللہ اگر یہ جھوٹی ہے تو اس کو اندھا کر دے اور اسی گھر کے اندر اس کی قبر بنا دے۔ تو راوی کہتے ہیں میں نے دیکھا وہ اندھی ہو چکی تھی، دیواروں کو ٹٹولتی تھی اور کہتی تھی مجھے حضرت سعید بن زید کی بد دعا لگ گئی ہے، اور اسی حالت کے اندر وہ اس گھر کے اندر ایک کنواں تھا وہیں پر گری، کسی نے بھی اس کو اٹھایا نہیں، وہیں پر مر گئی اور وہی اس کی قبر بن گئی۔ تو بھائی یہ بڑی ہی سخت چیز ہے، لیکن آج کل ہمارے لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ فتاوی رضویہ کے اندر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس بندے کو اللہ قہار اور جبار کے غضب سے ڈرنا چاہیے، اسے سوچنا چاہیے کہ جو 2 من مٹی، 25 کلو مٹی، تھوڑی سی مٹی اپنے گلے میں لٹکا کر چل نہیں سکتا تو کل قیامت والے دن 7 زمینوں کو طوق بنا کر اس کے گلے میں لٹکایا جائے گا۔ تو اسے سوچنا چاہیے کہ جب یہاں تھوڑی جو ہے مٹی جو ہے وہ اٹھا نہیں سکتا، کل قیامت والے دن 7 زمینوں کا بوجھ کیسے اٹھائے گا۔ ایک شخص نے حضرت مطرب بن عبداللہ بن شخیر علیہ رحمہ پر جھوٹا الزام لایا۔ آپ نے ارشاد فرمایا اگر تم جھوٹے ہو تو رب تعالیٰ تمہیں جلدی موت عطا فرمائے۔ آپ کی زبان پر یہ ابھی کلمات تھے، اسی وقت وہ بندہ مر گیا۔ تو جیسی کریں گے ویسی ہی بھریں گے۔ ابو داؤد شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے،
نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث بھی بڑی توجہ کی جو ہے وہ آپ توجہ کی حامل ہے، غور سے سنیے۔ فرمایا جو کسی مسلمان کی برائی کرے جو اس میں نہیں پائی جاتی۔ ہمارے اکثر ہوتا یہ ہے سنی سنائی بات پر ہم آگے جو ہے وہ باتیں کر دیتے ہیں۔ میرے بارے اگر کسی کو گمان ہے کہ یہ فلاں بندہ ایسا ہے، یعنی یہ ہے علامہ صاحب لیکن اندر سے ایسے ہے، اور میں نے وہ کام اگر نہ کیا ہو، میں مثال اپنی دے رہا ہوں، کسی اور کی طرف اشارہ کریں تو برا مان جائیں گے، تو میں اگر کوئی برائی نہ بھی کروں لیکن میرے بارے میں کوئی بات مشہور ہو جائے کہ یہ ایسا ہے اور میں اگر ویسا نہیں ہوں، تو پھر میرے بارے میں جو کہنے والا ہے اس کا کیا حال ہوگا؟ تو جب تک بات کی تحقیق نہ ہو جائے اس وقت تک کبھی بھی بات آگے نہ کرو۔ اسی وجہ سے فرمایا وہ بندہ جھوٹا ہے جو سنی سنائی بات آگے دہرا دیتا ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو کسی مسلمان کی برائی کرے جو اس میں نہیں ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ اس وقت تک غت الخبال میں رکھے گا جب تک وہ اپنی کہی ہوئی بات سے جو ہے وہ نکل نہ آئے، جب تک وہ اس بات کا اقرار نہ کرے کہ میں نے یہ اپنی طرف سے بات چھوڑ دی تھی۔ تو رد الخبال کسے کہتے ہیں؟ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں یہ جہنم کے اندر ایک جگہ ہے جہاں جہنمیوں کا پیپ اور خون جمع ہوگا، اس جگہ پر اس شخص کو رکھا جائے گا۔ تو اس جگہ پر کیسے بندہ رہ سکتا ہے؟ اسی طرح اسی کے ساتھ ملتی ہوئی چیز ایک ہمارے معاشرے کے اندر جو عام پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو عورت کو اس کے خامد یا کسی غلام کو اس کے آقا کے خلاف ابھارے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ بھی اکثر گھروں کے اندر ہوتا ہے، عورت کو اکسایا جاتا ہے اپنے شوہر کے خلاف، رشتہ دار اکساتے ہیں، بہن بھائی اکساتے ہیں، ہمسائے اکساتے ہیں، دوست احباب اکساتے ہیں۔ تو فرمائے جو عورت کو اکسائے اپنے شوہر کے خلاف وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اسی طرح ایک روایت کے اندر یہ موجود ہے جامع العلوم والحکم کے اندر، ایک عورت نے حضرت ابو مسلم خولانی علیہ رحمہ کی زوجہ کو آپ کے خلاف بھڑکا دیا۔ آپ نے اس عورت کے بارے میں بد دعا کی، یا اللہ اس کی بینائی واپس لے لے، اس کو اندھا کر دے۔ تو آپ نے جب بد دعا کی تو اسی وقت اندھی ہو گئی۔ پھر آپ کی بارگاہ میں آئی فریاد کرتی ہوئی اور عرض کرتی ہے کہ میں نے جو ہے آپ کی بیوی کو جان بوجھ کر بھڑکایا تھا، آپ مجھے معاف کر دے، میں اندھی ہو چکی ہوں۔ آپ کی بارگاہ میں فریاد کرتی رہی، پھر آپ نے رب کی بارگاہ میں دعا کی، اللہ پاک نے اس کی آنکھیں واپس لوٹائی۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے جیسے کریں گے ویسا ہی بھریں گے۔ خاص طور پر عورت اور اس کے شوہر کے درمیان معاملات خراب کرنے کے بارے میں بڑا سخت حکم دیا گیا ہے، اور یہ شیطان جو ہے بڑا جو ہے وہ چلاکی کے ساتھ یہ کام کرتا ہے۔ صحیح مسلم شریف کے اندر حدیث پاک ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شیطان پانی پر اپنا تخت جو ہے وہ بچھاتا ہے، پھر اپنا لشکر بھیج دیتا ہے۔ ان لشکروں میں شیطان کے قریب سب سے زیادہ وہ ہوتا ہے جو سب سے زیادہ فتنہ باز ہو۔ شیطان کے ستونگڑے ہوتے ہیں، وہ ان کو بھیجتا ہے لوگوں کی طرف، لوگوں کو آ کر برائی کی پر اکساتے ہیں، لوگوں کو آپس کے درمیان جھگڑے کرواتے ہیں۔ تو اس وقت کیا ہوا؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس کا ایک لشکر آ کر بتاتا ہے کہ میں نے فلاں فتنہ برپا کیا، تو شیطان کہتا ہے تو نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ پھر ایک اور لشکر آ کر کہتا ہے میں نے ایک آدمی کو اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی نہیں ڈال دی۔ تو یہ سن کر شیطان اسے اپنے قریب کر لیتا ہے اور کہتا ہے تو کتنا اچھا ہے، پھر اس کو اپنے ساتھ چمٹا لیتا ہے۔ یعنی شیطان والا کام اس وقت وہ بندہ کر رہا ہوتا ہے جو میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالنے والا عمل کر رہا ہوتا ہے، اور شیطان کو اس وقت وہ راضی کر رہا ہوتا ہے۔ رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے بلا وجہ شرعی کسی مسلمان کو تکلیف دی تو فرمایا اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ پاک کو تکلیف دی۔ تو بھائی اسی طرح ایک اور چیز جو بڑی اہم ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلا شبہ لوگوں کا مذاق اڑانے والے کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا۔ جس طرح ہوتے ہیں ہمارے یہاں آج کل مشہور ہے ڈرامے وغیرہ ہوتے ہیں،
مذاق کیا جاتا ہے لوگوں کے ساتھ لوگوں کو ہنسانے کے لیے، تو فرمایا جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے کسی کا مذاق اڑاتا ہے تو فرمایا کل قیامت والے دن اس شخص کو جنت کا دروازہ کھول کر بلایا جائے گا، آ جاؤ جنت میں، وہ جنت کے قریب جائے گا، دروازہ بند کر دیا جائے گا، پھر جب دور جائے گا پھر دروازہ کھول کر کہا جائے گا آ جاؤ جنت میں، بار بار اس طرح کیا جائے گا، تو پھر ایک بار یوں ہوگا دروازہ کھولا جائے گا، اس کو بلایا جائے گا، وہ نہیں جائے گا، کیونکہ بار بار اس کو پتہ اس چیز کا احساس ہو جائے گا، نا امیدی اور مایوسی کے مارے وہ ایسا کرے گا۔ حدیث پاک کے اندر ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا بیان ہے کہ وہ حضرات رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے، اسی دوران ان میں سے ایک صحابی سو گئے، تو دوسرے صحابی نے ایک رسی پڑی ہوئی تھی، اس صحابی جو سویا ہوا صحابی اس کے اوپر پھینکی، جس طرح ہوتا ہے بھی سونے والا ڈر جائے، مذاق کے طور پر ایسا کرنا، تو اب یہ ہوا وہ صحابی رسول اس نے سمجھا کہ میرے اوپر شاید سانپ آ گیا، تو گھبرا کر اٹھا، تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے مسلمان کو ڈرائے، ہو سکتا ہے جو جس کو ڈرایا گیا ہے اس سے اس کی موت واقع ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے وہ کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہو جائے جس کی وجہ سے وہ ساری زندگی جو ہے وہ اسی بیماری کے اندر مبتلا رہے، تو فرمایا کسی مسلمان کو ڈرایا نہ جائے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تم اپنے بھائی کی مصیبت پر خوشی کا اظہار نہ کرو، اگر کوئی کسی مصیبت میں ہے، مشکل میں ہے، پھنسا ہوا ہے تو اس کا مذاق مت اڑاؤ، فرمایا اس پر خوشی کا اظہار بھی نہ کرو ورنہ اللہ تعالیٰ اس پر تو رحم کر دے گا اور تمہیں اس مصیبت میں مبتلا کر دے گا۔ اللہ پاک ہمیں آپس کے جو حقوق ہیں ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجان نبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔